भाई जो है वो रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हो आपका और टेंशन परेशानी ना हो, इसका भाई का टायर ही बेच है। वो शख्स है गाइस जिसको मैं लेने के लिए आया हूँ। फाइनली हम उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जिसका मैं आपके साथ रात को गोली दी थी, वो फाइनली आ गई। मुझे जाया नहीं जाता और 10 किलोमीटर दूर आपको नई चीज दिखाता हूं। जी दिखाई दी। ओए ओए माशाल्लाह, ये क्या है? ये चेक करें जी, एक और हमारे साथ मुर्शिद शामिल हो गए हैं। ये यार हमारी अफ्तारी तो आ गई है, ये अभी कढ़ाई भी आ गई है। चुस्ता है और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू RAR व्लॉग्स। जी तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ज़बरदस्त मज़े में फिट फाट है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज कल चल रहा है रमज़ान का बरकत महीना और आज है जी जुमातुल विदा। तो आज का जुमातुल विदा जो दिन है वो कैसे गुजारूंगा मैं, ये सब तरतीब आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। अभी तो उठाऊँ सो के फटफट कपड़े प्रेस करने हैं और उसके बाद नहाना है धोना है, फिर निकलते हैं जी जुम्मा पढ़ने के लिए। जुम्मा की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं आज आपको आगे चल के बताऊंगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा आगे कहाँ कहाँ जाना है। शायद की बात है कि मेरा जो एक दोस्त है वो पीछे लंबा सा रहा है, वो जो लास्ट अफ्तारी में रह गया तो उसके साथ अफ्तारी भी करनी पड़ जाए। और एक ब्लॉग आपके साथ सैरी का भी ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरे जो कुछ और दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि यार सैरी पर चलते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर चलते हैं, व्हाई नॉट। इसी के साथ मैं आप लोगों को सैरी की डिटेल्स भी बता दूंगा अपनी। तो अभी जो है वो थोड़ा लेट हो रहा हूँ, जल्द कपड़े प्रेस करने हैं और निकलता हूँ जी जुम्मे के लिए, लेट हो रहा हूँ। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। ले भाई गाइस, आपका भाई जो है वो रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब निकलते हैं तेज़ी से, अपनी रानी को मारते हैं जी किक, क्योंकि आज थोड़ी रश हो गई इसलिए हम बाइक पे जाएंगे। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ घर की वो भी अवेलेबल नहीं है और जो दोस्त की गाड़ी है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम बाइक पे चल जाएंगे। बस हेलमेट की एहतियात की ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो चाहे पंजाब पुलिस है चाहे इस्लामाबाद पुलिस है, धड़ाधड़ ट्रैफिक पुलिस वाले जो है चलान काट रहे हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। तो बस चलते हैं जी, लेट हो रहे हैं, टाइम हो रहा है जी 12:10 पे। तो बस बजाते हुए 15-20 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको पूछते हैं, मिलते हैं और दोस्त के साथ मिलाते हैं कि दोस्त हमारा कौन सा जा रहा है हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। निकलते हैं जी आगे। जी गाइस, भाई हो आपका और टेंशन परेशानी ना हो, इसका बाइक का टायर ही बेच है। अभी लेट हो रहे हैं, ऊपर से बाइक का पंचर भी लगवाना है। तो पहले पंचर देखते जल्दी से लग जाए। पंचर लगवा रहे हैं, सीटें हैं जो ख़त्म नहीं है। ये वो शख्स है गाइस जिसको मैं लेने के लिए आया हूँ और बड़ी खुबारी काट कर आया हूँ। अभी हम बाइक पे ही जा रहे हैं, गाड़ियाँ हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये खाली गाड़ी पापा के लिए निकालते हैं। बाइक पे चलते हैं। ले जी गाइस, फाइनली हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। मस्जिद है ये फैसल मस्जिद, इसका मैं आपको ज़रा व्यू दिखा देता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, और जी रश देखें जी आप। ये है जी वो मस्जिद, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। ऐसे जाते हैं। रात नहीं नहीं
اس کو استعمال کیا صرف اپنی آدمی برباد کرنے کے لیے، اسے استعمال کیا صرف اپنی دنیا تباہ کرنے کے لیے۔ عمومی طور پر ایک بچوں کا بیٹے بیٹیوں کا وقت زیادہ اس قسم کی فضولیات اور واقعات میں گزرتا ہے، مستقبل کا تاریخ ہے، غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب رمضان جس نے قیام اللیل میں گزارا، تراویح میں گزارا، تلاوت میں گزارا، خیرات میں گزارا، اچھے تجربات میں گزارا، ماں باپ کی خدمت میں گزارا، وہ جوان بیٹا جو ان ساری لفظیات میں رہا، مجھے آپ خود بتائیے برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں غلط فہمی میں؟ کیوں خامخواہ کیوں کتنی چلتی ہے ہماری؟ نہیں معلوم بات، نہیں معلوم بات کا سوچ کیا، سنسنی پھیلانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے، اور آج کل تو ایک اور مقدر فساد آ گیا کہ اجتماعی معاملات میں کوئی بات کرنا اور کہو کہ ذرائع کا سنا ہے، شنید ہے، معذرت کے ساتھ پوری پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی اگر استفسار کا مطلب اگر پوچھتے ہوئے بھی آپ نے شریعت کیا، تب بھی یاد رکھیں کہ شریعت کی حدود ہے کہ کس حد سے آگے آپ نے نہیں جانا اور کس حد کے اندر آپ نے کس طرح بات کرنا۔ سنسنی پھیلا دیا آپ کا جو بھی چاہے آپ بات کر دیں، آپ کا جب بھی چاہے بہت احترام سے بات کو میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ملک کے بارے میں جو مرضی بات کرتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں جو مرضی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مذاق ہے۔ میرے بیٹے اس وقت بات سن رہے ہیں اور ہلا بھی رہے ہیں، سر مسکرا بھی رہے ہیں۔ بیٹوں یاد رکھنا، کم از کم یہاں مسجد میں آپ سے یہ ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے کہ کبھی نہ کہنا ہمیں نہیں بتایا گیا۔ جو چیز پوچھ چاہے، جو منہ میں آئے، جو جس طرح سے خیال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے تو ایسی کون سی بات ہے؟ خیال کیجیے کہ جس طرح وہ سارے گناہ ہیں آج کے زمانے کے اور آج کے یہ سب گناہ ہیں، جس طرح میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور عبادتیں، میں عام طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ عبادت اعتکاف کی، نماز کی، تلاوت جس طرح مسجد میں ہوتی ہے، اسی طرح مسجد سے باہر بھی عبادتیں ہوتی ہیں۔ کیا میرے دین کا صرف اتنا ہی نام تھا کہ 24 گھنٹے میں سے جمعے کے لیے یا نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ یا 50 منٹ یا 1.5 گھنٹہ نکال لیا جائے اور باقی 23 گھنٹے یا 22.5 گھنٹے؟ کوئی دین نہیں ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر کی عبادت ہے جب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھا۔ لمن شہدتم علینا
मेहनत नहीं की, जो हमने रखा वो सारा तुम्हारे खिलाफ ही किया, इसलिए तुमने तो गलत काम किए ही नहीं। बताइए अब मेरे मोहतरम भाइयों, जो रमजान में हासिल किया उसे साथ लेकर जाना चाहिए इंशाअल्लाह। खास तौर पर अपने घरों को एक अच्छी जिंदगी और एक बेहतरीन माहौल देना है के लिए इंशाअल्लाह। जहाँ सब में जगह हो वहाँ जगह बनाइए, और जब किसी सब में आपने आगे आना हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि दोनों तरफ के जो नमाजी हैं उनकी इजाजत से आप आगे आए। मेरा मतलब कि उनके साथ में न घुसा करें, ना यहाँ ना किसी जगह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رزق آپ کے یہاں سے ملتا ہے، آپ ہمیں عطا فرمائیے۔ صحت مالک آپ کے یہاں سے ملتی ہے، آپ عطا فرمائیے۔ میرے اللہ سکون آپ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، آپ عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ بچوں کی تربیت اور بچوں کو والدین کے لیے رغبت بننا، میرے اللہ یہ آپ کی جناب سے عطا ہوتی ہے۔ میرے اللہ کوئی زور نہیں ہے کسی طرح کا، کوئی ہماری سمجھداری چلاکی کوئی لفظ نہیں ہے، بس آپ ہی کی مہربانی جو سب ہوتا ہے، عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ اس وقت جتنے لوگ چاہیے عزتوں والے قسم دے دیجیے، سہولت والی زندگی دے دیجیے، جو ذہن میں خیال میں دل میں جذبات ہیں وہ سارے پورے فرما دیجیے، سارے جائز کو مدد فرمائیے، اور آنے والے وقت میں کسی طرح کی پریشانی کوئی بیماری کوئی حادثہ میرے اللہ کو بدنام میں پھنسائی، میرے اللہ کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے میرے اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی برائی سے اور دشمنی سے اس ملک کو اس ملک کے رہنے والوں کو میرے اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائیے۔ اس 25 کروڑ عوام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی سربلندی کے لیے قبول فرمائیے۔ میرے اللہ قیامت تک کا دین پھیلے اس کے لیے اس امت کو قبول فرمائیے، اور آج کی اس دعا کا ہمارا اس میں حصہ فرما دیجیے۔ آمین صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم برحمتک یا یہ جی گائز ہم نے جو ہے نماز پڑھ لی ہے، سب کچھ کر لیا، اور ابھی ہو رہا ہے جی نکاح کی تیاریاں یہاں پہ، کیونکہ آج جمعہ الوداع ہے اور لوگ جو ہے وہ 27ویں کی رمضان میں بہت زیادہ نکاح کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے سب عوام جو ہے نکاح کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ کیسا رہا جی آج کا دن آپ کا؟ ماشاءاللہ مزہ ہے، مزہ ہے عامر مولانا؟ آپ تو آ ہی نہیں رہے تھے، بس اللہ نے بلاوا۔ اگر آپ رات کو آ جاتے تو زیادہ بلاوا آ جاتا اللہ کی طرف سے۔ باقی آج ہمارے امام صاحب نے یوٹیوبرس کے خلاف بھی بڑی باتیں کی ہیں، وہ آپ کو باہر چل کے بتاؤں گا کیا کیا باتیں کی ہیں۔ یار ایک دو چیزیں اور، میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو گولڈن سا آپ کو نظر آ رہا ہے نا جھومر، یہ سونے کا ہے، اور انہوں نے جو اعتکاف کی جو جگہ بنائی ہوئی ہے نا وہ یہ والی ہے، جو سفید سے انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا، اور یہاں پہ بھی یہ سفید سا پردہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے اعتکاف میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے، باقی لیڈیز کا جو انتظامات ہے نا وہ انہوں نے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ جی تو گائز فائنلی نماز ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، ابھی ذرا باہر آئے ہیں، مسجد کے آتے کے اندر ہی ہیں، لیکن کچھ چند باتیں تھیں وہ ڈسکشن کرنی تھی جو آج قاری صاحب نے بیان دی ہے، اس کے اوپر میں نے کہا چلے تھوڑا سا مختصر سے اپنا بھی اوور ریویو دے دیں۔ ریویو یہ ہے کہ یار دو چیزیں قاری صاحب نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بتائی ہے کہ اگر دل سے اپنے آپ کو توبہ استغفار نہیں کیا نا، تو آپ نے جتنے بھی روزے رکھے نا اور جتنی مرضی عبادت کی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے نا مطلب وہ قبولیت نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کیا کہ یار یہ جو کنٹینٹ آج کل ڈیجیٹل چل رہا ہے، سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ورگلز باتیں کر رہے ہیں لوگ، پرینکس کرتے ہیں اور دوسری تیسری چیزیں جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں قاری صاحب نے تھوڑا بیان دیا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں، اس سے گریز کریں، بنائیں لیکن وہ چیزیں بنائیں جو دیکھنے کے مطابق ہوں،
لائک جس طرح آج کل رجب بٹ کا جو کیسیس چل رہا ہے اس کے اوپر خان صاحب نے سختی سے اس کے اوپر کہا ہے کہ بھئی اس بندے کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے. لیکن بہرحال جو باتیں اللہ کے نصیبوں کی ہوتی ہیں وہ تو اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن قاری صاحب نے نا اس کے اوپر خطبہ اچھا مطلب ٹھیک ٹھاک خطبہ دیا ہے. تھوڑا سا کلپ میں نے لگایا ہے, وہ بھی آپ ضرور سنیے گا اس کے اندر. تو انشاءاللہ ابھی ہم افطاری کے لیے باہر جائیں گے, اور ایک دوست میرا ادھر بلو ایریا میں آیا ہوا ہے, اس سے ملاقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. ابھی جی نکاح ہو رہا ہے جی میرے بھائی کے دوست کا, یہ بیٹھے ہوئے سامنے. ہم سب کے نکاح میں شامل یہ میرے بھائی کا دوست ہے. یہ بیچارہ ابھی رہتا ہے, ٹگا نہیں گیا. یہ میرا جو دوست ہے وہ بیٹھ کے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ نکاح ختم ہو چکا ہے, دعا بھی ہو گئی ہے, اور یہ سب لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ ہے جی, یہ میرا دوست ہے بھائی کا, اس کا نکاح تھا, اس کا نکاح ہو گیا. اور وہ رہا جی میرا بھائی. یہ رہی گائز, جس بندے نے مجھے رات کو گولی دی تھی وہ فائنلی آ گیا. مجھے جایا نہیں جاتا, 10 کلومیٹر دور تم فیصل مسجد آ گئے. تم میرے دوست کو ہی لے کر آئے ہوئے ہیں, ناکل میں گر جاؤں گا. دیکھیں گائز یہ بھی آ گئے. ابھی ہم سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کدھر بیٹھ کے ہم نے کھانا پینا کدھر ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر ہی خوبصورت زبردست جگہ ہے, یہاں پہ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. اور 4 دن بیٹھے ہو گئے. تم نے تو آج کل ویسٹ کوٹ کو اپنا چھوڑنا بنا لیا ہے. میں کہہ رہا تھا سامان لے کے آتے ہیں, تمہیں بہت جلدی پڑی ہوئی تھی فیصل مسجد آ. یار ہم نے 3:30 میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. مجھے 3:30 بجے کا فون کر کے آ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس. میں جمعہ پڑھ کے ادھر ہی تھے, ہم لوگ کہیں لے بھی گائز. ہم فائنلی مرا کے انسانوں کی جب تک آپ رائے نہ لے لیں تب تک آپ ذلیل نہیں ہوتے. رائے سب کی لے لو نا تب تک ذلیل ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم آ گئے جی واپس کھابے کی سجی پہ. ہم نے جو ہے وہ کڑائی کا آرڈر دے دیا ہے, اور بریانی ہماری آ رہی ہے. اللہ خیر کرے وہ آ ہی جائے بس کسی طریقے سے. اور ہمارا ایک اور کھوتا بھی آ رہا ہے, اس کو میں کہا سموسے پکوڑے لے, کہتا ہے میرے کو کوئی نہیں لا رہا, ایسے ہی آ رہا ہے. دوسرا جی ہمارے دوست ہیں آج, یہ ہے یہاں پہ, اور ایک یہ یہاں پہ بیٹھے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. میں نے تمہیں نا پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ تم بڑے رسپانسبل سٹیزن ہو, تم ایک اچھے میڈیا گریجویٹ ہو. تم نے جو کنٹروورشل باتیں تھی وہ کاٹ دی تھی نا. تو جب میں نے تمہارے پچھلے افطاری والا ولاگ دیکھا نا, تو میرا یہ سارا تمہارے میں نا میں اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں. نہیں کیوں واپس لیتے ہیں؟ تم نے اس میں جو میری یار اب آپ ڈالی ہے نا, سارے ٹیگل کرتے ہیں آپ کو, تو کیا کریں. اب میں کیا کچھ ختم کروں, مجھے بتائیں. مجھے تم لوگوں نے مرکز بنایا ہوتا ہے اپنے ولاگ کا. دیکھیے آپ مرکز میں خود بلاتے تو آج میں آپ کو ایک نئی چیز دکھاتا ہوں. جی دکھائی جی. اوئے ماشاء اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ رہی تھی ملی ہے دفتر سے. اچھا زبردست. کتنی عیدی ملی؟ کھولتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, کھولتے ہیں. چلو جی کھولتے ہیں جی, دیکھتے ہیں جی. اوہ یہ تو ودو نوٹ نظر آ رہے ہیں. مجھے ایک نظر آ رہا ہے نا جی, 2 نوٹ 2000 روپے عیدی ملی ہے ماشاء اللہ. پوری سیریز سیم ہے, سیدھی سیم ہے نوٹوں کی. ماشاء اللہ جی. شیر صاحب آج ہمیں دعوت دیں گے, دعوت میں دے. یہ تو انہوں نے ہمیں برتھ ڈے کی ٹریٹ دے دی تھی, اس کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. عیدی میرے گھر میری والدہ کے ہاتھ میں جائے گی. اچھا جی ماشاء اللہ. مجھے بچوں کی والدہ کو بہت کچھ دیا تھا, جی بسڑی کی چلی گئی. اب اپنی والدہ کو دیں گے. اب اپنی والدہ کو دیں گے. اب ذرا سمجھ آ گئی ہے نا, عقل آ گئی ہے. اب ہمیں عقل آ گئی ہے. بہرحال جی ولاگ جو ہے وہ شارٹ کر میں آ گئی, بہت لمبا ولاگ بن چکا ہے, تو اس ولاگ کو ادھر ہی ختم نہیں کرتے, ابھی افطاری کے بعد ختم کریں گے. یہ چیک کریں جی, ایک اور ہمارے ساتھ مرشد شامل ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے. صحیح کر کے میرے ساتھ ایسے ملنا ہے. بڑی جلدی ہے, عشاء کے ٹائم آ جاتے ہیں. کی بار سموسے نہیں لایا جایا. اسے میں نے کہا سموسے پکوڑے لیے, یہ کہتا میں نکل آیا ہوں. اور بھی خوشی ہے, 2 خوشیاں اور بھی. دوسری کون سی خوشی ہے؟ شادی ہونے لگتا ہے وہ جو ہم نے آخری بار دعا کی تھی وہ پوری تو نہیں ہوگی کہیں. اور میں بتاتا نہیں ہوں, پھر ٹریٹیں پڑ جاتی ہیں. نہیں بتاؤ نا, پینڈنگ میں چلے آپ نے دینی کون سی ہوتی ہیں. اور باتیں ایسی کرتے ہیں نا,
क्या बताऊं, मुझे उस दिन मिला, कहता यार अब मैं गया था, मैं और यूसुफ मिल के ट्रीट देते हैं, मैं कहता दो, कहते यार अब चली गई है। यूसुफ ने देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें ऑफर दी थी आओ अफ्तारी पे, तुम लोग नहीं आए हो। तुमने हमें ऑफर नहीं दी थी, तुमने सिर्फ स्पेशल चौधरी को ऑफर दी थी, हमें कोई नहीं कहा था। बंदे भी काम है आज इन दोनों से करते हैं। हाँ बंदे पूरे ही पूरा हैं। हो जाएगा, 2 प्लेट न्याजी नहीं है ना, न्याजी। कढ़ाई ऑर्डर कर दी है, कढ़ाई ऑर्डर कर तू खाबे की सजी तक ही रही, कभी आगे ना बढ़ी। ये नहीं यार, हमारी अफ्तारी तो आ गई है। अभी हमारा एक बंदा फिर भी अभी लेट है, वो पता नहीं पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, सदर शायद होगा उसका रोड भी सही है। बादल ने फोन उठाया, मैंने कॉल काट दी। हेलो इस्लाम, हाँ जी नाजी कहाँ पहुँचे? चीज़िए से F10 वाले यार, चीज़िए से सीधा बाहर आ जा, निकल के सीधा इस वाले से सीधा बाहर निकलता नहीं है वो बेचारा भी सूखे में अंदर हो गया। बाद ताजा जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सही जिंदगी करवाया है। अस्सलाम वालेकुम। बात किधर भागता रहा अल्लाह के बंदे? यार रास्ता ही ना समझे कसम से, पहले ये क्यों कॉल किया इसको, मैंने रास्ता पूछा है। ये जी अफ्तारी के बाद जो है वो अब बिरयानी का स्टार्ट हो गया हमारा। आई एड कर दो किसी ने, इसमें आगे बोला है 3 बार। चले में गाइस, हमारी अभी कढ़ाई भी आ गई चुस्ता ही है। है और अभी ये सारे जो है वो प्लेटर के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। प्लेटर खाएंगे, ये चारों में से कढ़ाई खानी है कोई नहीं खानी है बताओ? खाएंगे ना यार, क्यों नहीं खानी है ना बाबा। जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने जुम्मतुल विदा भी पढ़ा फैसल मस्जिद में जाके और अफ्तारी भी की दोस्तों के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। और बस एक दुख सा हुआ, फीलिंग सी आई कि भाई यार बस रमज़ान जा रहा है, गुजर गया है, और इसके बाद जो है वो 2 रोज़े रह गए। और बस कैफियत सी होती है, आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं। खुशी का महीना था, लोग बातें करते थे, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, मस्जिदें रौनक हुई थी, आबाद हुई थी। और इंशाल्लाह इस बार हम कोशिश करेंगे, आप सब लोग भी कोशिश करें कि मस्जिदों को आबाद करें, इनको वीरान ना छोड़ें। खाली हमारा फ़र्ज़ जुम्मा नहीं होता, हमारे पास 5 फ़र्ज़ होते हैं दिन के, जो हमें अदा करने होते हैं, हमें बाकायदगी के साथ अदा करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी जो है जी वो अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे, उसी के बाद खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद कोई टाइम ही नहीं मिला कंटेंट बनाने का। दूसरा मेरा व्लॉग जो वो बहुत लंबा और था, मैंने कहा यार इसको शॉर्ट करते। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे काम हैं जो होने वाले हैं, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ओका, फिर बाय बाय।